السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں، تو جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کا احساس ہمارا مضمون ہے، تو اس مضمون میں آزادی کے احساس کو آزادی کا احساس کس طرح دلایا گیا ہے ہم لوگ دیکھیں گے۔ ایک دن اسکول میں کھیل کے وقفے کے دوران ریحان سب سے دور الگ تھلگ بیٹھ کر درختوں کی شاخوں پر چہچہاتی چڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا معصوم ذہن اپنے اطراف کے ماحول سے بے خبر چڑیوں کی آزاد دنیا میں کھو سا گیا۔ ان چڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو فضاؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اچانک اسکول کی گھنٹی نے اس کی سوچ کے سکونت کو توڑ دیا۔ اس دن جماعت میں بھی وہ ان چڑیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر روز کا معمول یہی ہو گیا۔ ہر بار یہ خیال اس کو پریشان کیے جا رہا تھا کہ پرندے کس طرح اڑتے ہوں گے، کس طرح پھدکتے ہوں گے۔ کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی انہی کی طرح اڑ سکتا۔ تو بچوں، اسکول میں ایک ریحان نام کا جو لڑکا ہے، وہ لڑکا اسکول کا وقفہ یعنی کہ انٹرول جب ہوتا ہے تو تب اس وقت درخت کی شاخ پر بیٹھے ان چڑیوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ چڑیاں کس طرح اڑتی ہوں گی، کیسے رہتی ہوگی، یہ لوگ کہیں بھی آ جا سکتی ہیں اڑ کر۔ کاش کہ میرے بھی پر ہوتے تو میں بھی ان چڑیوں کے جیسے اڑتا، یہی سوچتے رہتا۔ اور روز کا معمول یہی ہو جاتا ہے کہ آج سوچتے کل سوچتے، ہر روز اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ روزانہ چڑیوں کو دیکھتا اور اپنے آپ کو ان کے جیسا اڑنے اور ان کے جیسا آزاد گھومنے کے بارے میں سوچتا۔ ایک دن مدرسے کو چھٹی تھی، وہ گھر کے صحن میں وہی منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک خیال کے ذہن میں آیا۔ وہ دوڑتا ہوا گھر کے باورچی خانے میں گیا اور تھوڑے چاول ایک سوپ کے ساتھ واپس ہوا۔ اس نے سوپ کو کھڑا کر کے سامنے چاول بکھیر دیے۔ چاول دیکھ کر چڑیا وہاں جمع ہو گئی۔ ریحان چپکے سے سوپ آڑے کر گیا، بڑھا اور سوپ کو ڈھک دیا۔ آگے بڑھ کر سوپ کو ڈھک دیا۔ ایک چڑیا پکڑی گئی۔ ریحان نے چڑیا کو پکڑ کر اس کے پیر میں دھاگا باندھا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا۔ امی بڑی دیر سے باورچی خانے کی کھڑکی سے ریحان کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً آواز لگائی۔ تو کیا ہوتا ہے، جب مدرسے کو چھٹی ہوتی ہے تب وہ گھر پر بھی ریحان یہی سب دیکھتا رہتا ہے کہ چڑیاں کس طرح اڑتی ہوں گی، کیسے اڑتی ہوں گی، وہ آزاد کیسے گھومتی ہے، یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے اور وہ دوڑتے ہوئے یعنی بھاگتے ہوئے باورچی خانے یعنی کچن میں جاتا ہے اور وہاں سے کیا لے کر آتا ہے، چاول جس میں پچھڑتے ہیں وہ سوپ، ایک بڑا سوپ اور چاول کے کچھ دانے لے کر آتا ہے اور باہر جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے آپ لوگ، وہاں پر ڈالتا ہے۔ سب چڑیاں چاول کے دانے دیکھ کر وہیں جمع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی چڑیا وہاں پر آتی ہے، یہ ریحان آگے بڑھ کر سوپ کو آڑے کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آڑے کرتا ہے تو ایک چڑیا پکڑی جاتی ہے۔ جب یہ سب ریحان کر رہا ہوتا ہے، تب پاس سے ہی اس کے باورچی خانے کی کھڑکی سے اس کی امی جو ہے، یہ تمام چیزیں اس کو دیکھ رہی تھی اور وہیں سے آواز لگاتی ہے۔ کیا آواز لگاتی ہے؟ ریحان یہ ٹھیک نہیں، چڑیا کو چھوڑ دو، پرندوں کو اس طرح نہیں ستانا چاہیے۔ لیکن ریحان نے ماں کی نصیحت کو انسنا کرتے ہوئے کہا، نہیں امی جان، مجھے یہ چڑیا بہت پسند ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب ریحان کی امی ریحان کو بولتی ہے کہ پرندوں کو اسے نہیں ستانا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، تو ریحان نے ماں کی نصیحت کو اندیکھا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ چڑیا بہت پسند ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے۔ امی پریشان ہو گئی لیکن وہ سخت انداز اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح جب ریحان اسکول جانے کے لیے اسکول کی تیاری کرنے لگا تو امی نے اسکول جانے سے منع کر دیا۔ ریحان بھی خوش ہو گیا، چلو چڑیا کو باہر لے جا کر اس کے ساتھ کھیلوں گا۔
تو اگلے دن کیا ہوا، جب ریحان اسکول جانے کے لیے تیاری کرنے لگا تو امی نے اسکول جانے سے منع کر دیا۔ جب امی نے منع کر دیا تو ریحان کیسا ہوگا، خوش ہو گیا کہ مجھے چڑیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہت وقت ملے گا، ایسا سوچ کر وہ خوش ہونے لگا۔ لیکن کچھ دیر بعد چڑیا کو لے کر باہر جانے لگا تو امی نے اسے ٹوک دیا اور کہا، آج تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گے۔ ریحان کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس رویے کا ریحان عادی نہیں تھا، اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ امی سے وہ احتجاج کرنے لگا اور پوچھا وہ اس سے باہر کیوں نہیں جانے دیتی۔ امی نے کہا، بیٹے میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ تو کیا کیا ریحان کی امی نے، آج اسکول بھی نہیں جانا ہے اور کمرے کے باہر بھی نہیں جانا ہے، اور ریحان کا ناشتہ اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تاکہ اندر ہی کھاؤ اور اندر ہی رہو بول کے ریحان کو ان کی امی نے بول دیا۔ تب ریحان کو کیسا لگے گا، اچانک اگر آپ کی امی آپ کو کمرے میں بند کر دیں گی تو آپ لوگ کیسے سوچیں گے کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تب ریحان نے بھی ایسے ہی سوچا اور امی سے پوچھا، احتجاج کرنے لگا کہ مجھے کیوں باہر جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تب ریحان کی امی نے کیا کہا کہ میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ریحان کو امی جان کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی اور وہ اپنی بے بسی پر افسوس کرنے لگا۔ اس نے کہا، امی جان اس طرح تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، میں اکیلا اس کمرے میں کیسے رہ سکوں گا، میرا اسکول، میرے دوست اور دوسری تمام چیزوں سے میں کیسے دور رہ سکتا ہوں، نہیں میں نہیں رکوں گا، میں جاؤں گا، اور وہ ضد کرنے لگا۔ تب کیا ہوا، ریحان اپنی امی سے بحث کرنے لگا کہ میں اپنے دوستوں، میرے اسکول اور میری تمام چیزوں سے کیسے رہوں گا، میں اندر ایک کمرے میں ہی اپنے آپ کو بند کر کے کیسے رہوں گا، میں نہیں رکوں گا، میں جاؤں گا، اور وہ ضد کرنے لگا۔ تب ریحان کی امی نے ریحان کو کیا سمجھایا، بیٹا تم نے جس چڑیا کو قید کیا ہے اس کے بھی دوست ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، اور پھر اس کی اپنی ایک الگ بڑی دنیا بھی ہوگی۔ تو ریحان کی امی نے ریحان کو کیا سمجھایا کہ جس چڑیا کو تم نے بند کر کے رکھا ہے اس کے بھی دوست ہوں گے، اور اس کی بھی فیملی، اس کے بھی ماں باپ ہوں گے، دوست ہوں گے، اس کی الگ دنیا ہے اڑنے چگنے کی، جیسے کہ چڑیوں کی دنیا ہوتی ہے۔ تو جب وہ تم بند کر نہیں رہ سکتے تو اتنی چھوٹی سی چڑیا کیسے بند کے رہ سکتی ہے؟ بھلا بتاؤ کہ وہ کس طرح ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اکیلی رہ سکے گی۔ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے تو تم نے آواز اٹھائی، لیکن وہ بے زبان ہے، وہ کس طرح اپنی خواہش ظاہر کرے گی؟ ہم تو بول سکتے ہیں لیکن چڑیا بولتی ہے کیا؟ نہیں بولتی۔ تو ریحان کی امی بھی اسے وہی سمجھا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، اسی لیے تم بول رہے ہو کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، لیکن وہ تو چھوٹی سی چڑیا ہے، وہ کیسے بولے گی؟ ریحان کی سمجھ میں امی کی بات آ گئی اور اس نے فوراً اس سہمی چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا چہچہاتی ہوئی دور فضاؤں میں اڑ گئی۔ تو ریحان اچھا بچہ تھا جو اپنی امی کی بات مانی اور چڑیا کو چھوڑ دیا، اور چڑیا بھی خوشی خوشی چہچہاتی ہوئی اپنے دوستوں کے پاس اڑ گئی۔ دوسرے دن ریحان جب اسکول پہنچا تو استاد نے پچھلے دن غیر حاضر رہنے کی وجہ پوچھی تو ریحان نے سارا واقعہ سنایا۔ استاد نے ریحان کو شاباشی دی اور تمام بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارے مذہب اسلام میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے صلہ رحمی کرنے کا درس دیا ہے، اور یہ بات ہمارے اسکول کے عہد نامے میں بھی شامل کی گئی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 100 دن کی غلامی سے 1 دن کی آزادی بہتر ہے۔ تو دوسرے دن جب ریحان اسکول پہنچا تو ان کے سر نے انہیں کیا پوچھا کہ استاد نے پوچھا کہ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو ریحان نے سارا واقعہ بتایا تو استاد نے ریحان کو شاباشی دی اور سب سے یہ کہا کہ ہمارے مذہب اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، ایسے کہا، اور یہ اسکول کا عہد نامے میں بھی
یہ چیز شامل ہے کر ان کے استاد نے بتائی۔ تو یہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ چلیے پھر اللہ حافظ۔ اس کی جو مشقیں ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔